السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان حج کر کے مدینہ واپس آ گئے تھے، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید، عمرو بن عاص اور حضرت عثمان کا ایمان لانا۔ جب مسلمان وعدے کے مطابق حج کر کے چلے تو مشرکوں کو اطمینان ہوا اور وہ اپنے کاروبار میں لگ گئے، لیکن خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کا دل کسی کام میں نہ لگتا تھا۔ یہ دونوں قریش کے سردار تھے، دونوں رئیسوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، دونوں کو شکار کا شوق تھا، آئے دن شکار میں لگے رہتے تھے۔ مگر جب سے انہوں نے قرآن شریف کی کچھ آیتیں سنی تھی، اس وقت سے ان کے دل اسلام کی طرف جھکتے جا رہے تھے۔ چنانچہ ایک دن دونوں حرم شریف میں اکٹھا ہوئے۔ خالد نے کہا، عمرو، میرے دل کو کوئی طاقت اسلام کی طرف کھینچ رہی ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا باپ زندگی بھر اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتا رہا، میں بھی ان کا دشمن رہا۔ احد میں نے پہاڑی کی گھاٹی سے نکل کر ان پر حملہ کیا اور انہیں تباہ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن اب اسلام اور مسلمانوں سے محبت ہو گئی ہے۔ نہیں جانتا کہ یہ انقلاب میری طبیعت میں کیوں پیدا ہو گیا ہے۔ خالد، عمرو نے کہا، میری بھی بالکل یہی کیفیت ہے۔ میرے باپ عاص کی اور میری اسلام سے دشمنی مشہور ہے۔ مجھے مسلمانوں اور ان کے نبی سے خدائی بیر تھا، مگر اب دشمنی ناو و خیال ہو گئی ہے۔ دشمنی کی جگہ ہمدردی نے لے لی ہے۔ اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ میں مخالفت کرتا رہا ہوں تو شاید میں اب تک مسلمان ہو گیا ہوتا۔ میں سوچتا ہوں، خالد نے کہا، کہ یہ بت جو صدیوں سے اس حرم میں رکھے ہوئے پوجے جاتے ہیں معبود نہیں ہیں۔ پتھروں کی مورتیاں، دھاتوں کے پتلے خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ بت نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورتیں کیا پوری کریں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ بزرگوں نے یکسوئی سے عبادت کرنے کے لیے بت بنائے تھے۔ اس دنیا کا نام جس میں ہم تم رہتے ہیں، ان بتوں کے علاوہ کوئی اور ہی پیدا کرنے والا ہے۔ وہی زندگی اور موت کو قدرت رکھتا ہے۔ تم نے ٹھیک سمجھا خالد، عمرو نے کہا۔ میں بہت سوچ وچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا وہی ہے کہ جس کی عبادت کی محمد بات کرتے ہیں۔ دیکھو، محمد امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، مگر جو کلام وہ پڑھتے ہیں وہ کیسا میٹھا ہوتا ہے۔ پھر وہ برائیوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں بت پرستی سے اکتا گیا ہوں، خالد نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اور میں بھی اکتا گیا ہوں عمرو۔ چلو مدینہ چلو اور وہاں چل کر مسلمان ہو جائیں۔ جس خدا کی آج تک سرکشی کرتے رہے، جس خدا کو ہم برا کہتے رہے، اسی خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دیں۔ یہ تو تم نے میرے دل کی بات کہی، عمرو نے کہا۔ ایک آواز آئی، چپکے کیا مشورہ کر رہے ہو تم؟ خالد و عمرو نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے عثمان بن طلحہ مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ بھی مکہ کا رئیس تھا، خالد اور عمرو کا دوست تھا۔ وہ بھی آ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا۔ عثمان، خالد نے کہا، ہم سوچ رہے ہیں کہ جس مذہب پر ہم قائم ہیں، کیا وہ مذہب حق ہے؟ کیا بت ہی دنیا کے پیدا کرنے والے ہیں؟ میرے دل میں بھی یہی خیال بار بار آتا ہے، عثمان نے کہا۔ بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بت خدا نہیں ہے، خدا اور کوئی ہستی ہے۔ عمرو نے جلدی سے پوچھا، کیا تم بھی اس خدا کے قائل ہو جس کو مسلمان مانتے ہیں؟ اور کیا مسلمانوں کا مذہب سچا ہے؟ میرا ایسا ہی خیال ہے، عثمان نے کہا۔ سوچو، ہمارے مذہب میں شراب حلال ہے، حالانکہ شراب پینے والا اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، گندی نالیوں میں لوٹنے لگتا ہے،
ماں بہن اور بیوی میں تمیز نہیں کرتا۔ جوا ہمارے یہاں جائز ہے۔ ایک جواری اول درجے کا بے حیا اور گنڈا بن جاتا ہے۔ جب کھیلنے والے ہارنے لگتے ہیں تو بیوی بچے تک کو داؤں پر لگا دیتا ہے اور پھر چوری ڈکیتی پر اتر آتا ہے، کسی کو قتل بھی کر ڈالتا ہے۔ یہ باتیں اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کتنا برا کام ہے یہ ہے جنا، جس کو ہم برا نہیں سمجھتے، گرج دنیا بھر کی برائیاں ہم میں موجود ہے۔ یہ سب مذہب کی پستی کی وجہ سے ہے۔ اسلام ان تمام کاموں سے روکتا ہے، پرہیزگاری پر ابھارتا ہے۔ میرے خیال میں اسلام سچا مذہب ہے۔ اگر یہ بات ہے، خالد نے کہا، تو کیوں نہ ہم تینوں چل کر مسلمان ہو جائیں؟ نہایت نیک صلاح ہے یہ، عثمان نے کہا۔ تینوں اس بات پر راضی ہو گئے، چونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ان کے مدینہ جانے سے اسلام کے جھکاؤ کا راز کھل گیا تو قریش ان کے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس لیے انہوں نے خفیہ تیاریاں کی۔ 15-20 دن کے بعد ایک دن صبح صادق سے پہلے تینوں دوست گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں بڑی خاموشی سے مکے سے نکلے اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سورج نکلا تو لوگوں کو ان کی روانگی کا حال معلوم ہوا، مگر قریش جانتے تھے کہ وہ تینوں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے انہیں یہ خیال ہی نہیں ہوا کہ وہ مدینہ کے دربار رسالت میں حاضر ہونے کے لیے چلے گئے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ تینوں شکار کے شوقین ہیں، شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ کفار مکہ نے بھی خیال کر لیا کہ 2-4 دن میں شکار کھیل کر واپس آ جائیں گے، مگر جب ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئے تو ان کو بڑی چنتا ہوئی اور وہ ان کی کھوج میں لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان حج سے فارغ ہو کر پوری طرح خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے تھے، چونکہ مسلمانوں کے سب سے برے دشمن کفار مکہ اور یہودی تھے۔ یہودی تو فرما بردار بن چکے تھے اور کفار مکہ سے سمجھوتا ہو گیا تھا، اس لیے اب کسی دشمن کا ڈر باقی نہ رہ گیا تھا۔ مسلمانوں کو خیال ہونے لگا تھا کہ اب وہ امن و چین سے رہ سکیں گے۔ مکے سے سمجھوتے کے کچھ ہی دنوں کے بعد خالد، عمرو بن عاص اور عثمان مدینہ پہنچے۔ چونکہ یہ تینوں بڑے سرداروں میں تھے، اس لیے مسلمانوں نے ان کے آنے کو حیرت سے دیکھا۔ چونکہ تینوں بڑے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے مطابق کھلے دل اور ہنستے چہرے سے ان کا استقبال کیا۔ یہ تینوں سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے مکہ کے سردارو، تم کس لیے آئے ہو؟ مسلمان ہونے کے لیے، خالد نے کہا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا۔ مبارک ہو اے مکہ کے سردارو، مبارک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خالد، تم تینوں سردار ہو، رئیس ہو، اپنے قبیلے کے سردار ہو، تم میں سرداری کی بو ہے، خاندانی شرافت کا گھمنڈ ہے، اور اسلام سرداری اور خاندانی گھمنڈ کو مٹانے آیا ہے۔ کیا تم اس بات کو گوارا کر لو گے کہ خاندانی گھمنڈ کو بھول جاؤ، چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھو، گھمنڈ اور دکھاوے کو دل و دماغ سے نکال دو؟ خاندان پر فخر اور سرداری پر گھمنڈ جاہلوں کا کام ہے۔ خالد نے کہا، ہم تو جہالت کے اندھیرے کو چھوڑ کر اسلام کے سائے میں پناہ لینے آئے ہیں۔ تب تو تم 1000 بار تعریف کے قابل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو مسلمان کر لیا۔ ان کے مسلمان ہونے سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ مدینے میں گھر گھر ان کے آنے اور مسلمان ہونے کی خبر پہنچ گئی۔ ہر وہ مسلمان جو مکے کا رہنے والا تھا ان تینوں سے مصافحہ کرنے دوڑ پڑا۔ ان کے بعد مدینے والوں نے مصافحہ کیا۔ خالد، عمرو اور عثمان مسلمانوں کا بھائی چارہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اب مسلمانوں نے ان کی دعوتیں شروع کر دی۔ عرصے تک وہ مسلمانوں کے مہمان رہے۔
پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لے، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔